السلام علیکم ناظرین صلیبی مقبوضات کا ایک اہم شہر کا بے شمار اہم شخصیتوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ان میں یروشلم کا سابق شکست خوردہ حکمران فریڈرک، فرانس کا عظیم مقدس شہنشاہ لوئی نوم اور شہرت یافتہ صلیبی کمانڈر ریمنڈ شامل تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی اہم صلیبی جنگجو سردار مسلمان والیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار ہو کر یہاں پہنچ گئے تھے۔ ان سب افراد نے مل کر سلطان علاء الدین لولو کو شیشے میں اتارا اور اسے سلطان رکن الدین بیبرس کے مقابل لانے کی پوری کوشش کی۔ سلطان علاء الدین لولو کو سلطان رکن الدین بیبرس سے ذاتی عداوت تھی اور وہ تمام بلاد اسلامیہ کا واحد فکر کن بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ صلیبی قوتوں کی امداد پا کر وہ خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا، مگر سلطان رکن الدین بیبرس نے اچانک ظاہر ہو کر تمام بازی ہی پلٹ دی۔ سلطان علاء الدین لولو کی گردن صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کے جرم میں اڑا دی گئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے نہایت سرعت سے ایسے تمام افراد کو گرفتار کر لیا جو صلیبی قوتوں کا اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ ان میں کئی مشہور نصرانی امراء بھی شامل تھے۔ امیر غیاث الدین کو نیا امیر مقرر کرتے ہوئے سلطان رکن الدین بیبرس نے صلیبیوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں جتنا وہ گمان کیے ہوئے ہیں۔ ریاست حلب میں انقلابی تبدیلی اور نصرانی ذرائع کے خاتمے کی خبر جب ان لوگوں تک پہنچی تو وہ تلملا اٹھے اور تعصب سے میز ہاتھ ملتے رہ گئے۔ شاہ لوئی نام جس جوش و خروش سے فرانس سے صلیبی مہم لے کر نکلا تھا وہ ایوبی اور مملوک حکمرانوں کے ہاتھوں رسوا و خوار ہو چکی تھی۔ منصورہ کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ سیدہ یافا کیساریہ اور پھر رقہ میں پہنچا۔ شکست کھانے کے باوجود اس کے حوصلے جوان تھے۔ وہ اس تیاری میں مصروف تھا کہ صلیبی انتشار کو ختم کر کے سب لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کر لے تاکہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی جا سکے، مگر صلیبی سردار کی مذموم حرکات اور مطلب براری کا رویہ دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا۔ شاہ فریڈرک نے اس کی ہمت بندھی اور یقین دہانی کرائی کہ وہ ایک دن ضرور یروشلم واپس حاصل کر لیں گے۔ سلطان علاء الدین لولو کی مدد پا کر شاہ لوئی نوم کو ایک بار پھر سے امید کی کرن دکھائی دی، مگر سلطان رکن الدین بیبرس کے جرأت مندانہ عمل نے ان کی اس کوشش پر بھی پانی پھیر دیا۔ وہ جہاں فرتے تیش میں دانت پیستے رہ گئے وہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی شخصیت کا دبدبہ بھی انہیں ہراساں کرتا گیا۔ وہ سلطان رکن الدین بیبرس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے کہ اس نے تنہا ریاست حلب کا منظر ہی بدل ڈالا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کے اس کارنامے پر تمام عیسائی ریاستوں میں طرح طرح کی چہمہ گویا سنائی دیں۔ کچھ لوگ تو اسے چھلاوا اور جادوگر قرار دے رہے تھے اور کچھ لوگ اس کی باخبری و بہادری کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ صلیبی مقبوضات میں بھی گہرا اضطراب دکھائی دینے لگا۔ مقبوضات کے منتظم صلیبی سردار تشویش بھرے خطوط شاہ لوئی نوم کو ارسال کرنے لگے۔ شاہ لوئی نوم نے تمام صورتحال کا سر نو جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان مقبوضات میں مقیم رہنا محض وقت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اسے فرانس واپس لوٹ جانا چاہیے اور وہاں سے نئی تازہ دم افواج لے کر مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ اس نے شاہ قسطنطنیہ سے اس ضمن میں مشورہ کیا۔ اس نے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا کہ شاہ لوئی نوم کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عظیم صلیبی خدمتگار ہلاکو خان ابھی زندہ ہے، وہ اپنے اندرونی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، وہ بہت جلد واپس لوٹے گا اور پھر مسلمانوں کا تختہ الٹ جائے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس چاہے لاکھ کوششیں کرے، ہلاکو خان کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ شاہ لوئی نوم نے شاہ قسطنطنیہ کے مراسلے پر کسی قدر اطمینان کا اظہار کیا اور اپنی فرانس واپسی کا اعلان کر دیا۔ شاہ فریڈرک کے لیے یہ اعلان خاصا پریشان کن ثابت ہوا۔ اس نے شاہ لوئی نوم سے ملاقات کر کے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس پر واضح کیا کہ اس کی واپسی صلیبی جنگجوؤں کے حوصلوں کو پامال کر ڈالے گی، مگر شاہ لوئی نوم نے اس کے اصرار پر بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا اور موسم سرما میں اپنے حمایتین کی جماعت اور بچے کچے لشکر کے ساتھ فرانس واپس لوٹ گیا۔ صلیبی مقبوضات میں اس کی واپسی کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ صلیبی سردار خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ ناظرین، متی الدین چونک کر اس طرف پلٹا جدھر سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ متحیر نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نوجوان اور کسی قدر حسین تھی۔ اس کے جسم پر سفید لباس کو دیکھ کر متی الدین کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی کنیز ہے۔ اس کا کھلا ہوا رنگ اور پروقار قامت دیکھ کر متی الدین کے دل پر چوٹ لگی۔
وہ یقیناً کسی متمول گھرانے کی بیٹی رہی ہوگی جسے وقت کے بے درد لمحات نے کنیز بنا ڈالا تھا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حیرت میں ڈوبے متی الدین کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کون ہو؟ صورت سے تو کنیز نہیں لگتی ہو۔ میرا لباس اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں کنیز ہی ہوں۔ شاید آپ مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ اتنے دن تک تو آپ کی مدارت کے لیے کوئی کنیز نہیں آئی، اور آج یہ تبدیلی کیسی ہے؟ وہ لاپرواہی سے پہلو جھٹکتی ہوئی بولی۔ حیران ہونا تو لازمی بات ہے، مگر تمہاری بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ متی الدین کے انداز میں دلچسپی سی پیدا ہو گئی۔ وہ تنہائی کے احساس کے ٹلنے پر خود میں نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو عام کنیزوں کے نام نہیں ہوتے، مگر میں چونکہ خاص کنیز ہوں اس لیے مجھے مرارہ کہتے ہیں۔ آج سے میں ہی آپ کی ہر خاطر مدارت کیا کروں گی۔ تمہارا انداز خاصا پرتکلف ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری مہمان نوازی میں اچھا وقت گزرے گا۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ مجھ پر اس خاص عنایت کا سبب کیا ہے؟ متی الدین نے دریافت کیا۔ یہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ آقا کی جانب سے مجھے یہ حکم ملا کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں۔ میں خاص کنیزوں میں سے ایک ہوں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے حصے میں آقا کی کوئی خاص کنیز ہی ہے۔ میرے آقا آپ سے بے حد خوش ہیں۔ سنا ہے کہ آپ کے تعاون کے باعث وادی قفقاز میں تتاریوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ مرارہ نے بتایا۔ متی الدین اس کی بات سنتے ہی سمجھ گیا کہ مرارہ کو اس کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے۔ یقیناً شیخ کبیر الدین اور برکئی خان کو ہلاکو خان پر فتح حاصل ہوئی ہوگی۔ وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگا۔ آپ مجھ سے بلا تکلف بات چیت کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی ضرورت طلب کر سکتے ہیں۔ بے فکر رہیے، میں دن رات آپ کے کمرے میں ہی مقیم رہوں گی۔ متی الدین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سنو مرارہ، متی الدین گڑبڑائے انداز میں بولا، تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں جسے کنیزوں کی صحبت کی حاجت ہو، اور دوسری بات میں تنہائی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تم یہاں بیٹھو، باتیں کرو اور وقت پر بام کا بندوبست کرو، اور پھر شام کے وقت مجھے اپنی تنہائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ آپ مروت اور جھجک میں مت پڑیے، بلکہ خود پر فخر کیجیے کہ میرا آقا آپ پر مہربان ہو گیا ہے۔ کلال موت کی وہ دوشیزہ آپ کے سامنے موجود ہے جس کے آنچل کی چھاؤں پانے کی خواہش میں یہاں موجود ہر شخص ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا دکھائی دیتا ہے۔ مرارہ قتلانہ ادا سے ہنسی۔ میرا آہوں والا خانہ زیادہ تر خرابی کا شکار رہتا ہے، اس لیے مجھے آہیں بھرنے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ تم بے فکر رہو، جب میں یہاں سے روانہ ہوں گا تب بھی میں ایسے ہی مسکراتا ہوا دکھائی دوں گا۔ متی الدین کی طبیعت پر چھئی پج مردگی اور اکتاہٹ کے بادل چھٹ چکے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہلکا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ مرارہ عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی، تم دوسرے فرد ہو جس سے مل کر مجھے گہرا تعجب ہوا ہے۔ مرارہ کا انداز یکسر تبدیل ہو گیا۔ وہ متی الدین کی عدم توجہ اور بے رغبتی سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ کیا میں پہلے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ متی الدین چہکتے ہوئے بولا۔ وہ مرد نہیں تھا۔ مرارہ نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے کہاں ملانے کی کوشش کر رہی ہو؟ متی الدین متفکر سا ہو گیا۔ تم غلط سمجھے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ ایک عورت تھی جس کی شخصیت نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ وہ بلا کی شرارہ عورت تھی جس کے انگ انگ میں جیسے بجلیاں بھری ہوئی تھیں، مگر اسے مرد کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ اس کے منہ سے میں نے آج تک کوئی ایسا جملہ نہیں سنا جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ وہ مرد کے بغیر ادھوری تھی سے کیا مراد ہے؟ متی الدین بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ نہیں، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ وہ پچھلے دنوں یہاں سے چلی گئی ہے۔ چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ تم نے ابھی تک اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ متی الدین نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ مرارہ عورت کا ذکر کرتے ہوئے کھوس ہی گئی۔ شاید وہ اس عورت کے عکس کو ذہن کے کینوس پر تازہ کرنے میں مصروف تھی۔ متی الدین کی بات پر دھیرے سے مسکرائی۔ تمہارا نام متی الدین ہے نا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مرارہ کے غیر متوقع سوال پر متی الدین خجل سا ہو کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی اس کی مانند ایک دن چلے جاؤ گے، مگر میں تمہارا نام بالکل اسی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہتی ہوں جیسے اس کا نام اور اس کی معصوم سی صورت ہے، گل وکوز، جسے شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ مرارہ بے خودی کے عالم میں بولتی چلی گئی۔ متی الدین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چہرے پر پھیلی ہوئی ظرافت کی علامتیں پل بھر میں غائب ہو چکی تھیں۔
اس کے ذہن میں زلزلے برپا تھے، وہ کتنی معصومیت سے اس کے زخموں کو کرید گئی تھی۔ ناظرین، رجب 660 ہجری میں سلطان رکن الدین بیبرس کو قاضی تاج الدین بنت العز نے باقاعدہ نوٹس دیتے ہوئے اپنی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی تاج الدین بنت العز بلاد مصر اور سمندری محاذی علاقوں پر قاضی القضات مقرر تھے، جبکہ قاہرہ اور ساحلی علاقوں کی عدالت کی ذمہ داری قاضی برہان الدین بخاری کے پاس تھی۔ قاضی برہان الدین بخاری راسخ العقیدہ سنی تھے، جبکہ تاج الدین شافعی مسلک کے پیروکار تھے اور اپنے مسلک میں نہایت شدت رکھتے تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو جب قاضی کی عدالت میں حاضری کا پروانہ ملا تو وہ اطمینان کے ساتھ 9 رجب 660 ہجری کو عدالت پہنچا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی صورت دیکھ کر تمام لوگ تعظیماً اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاضی تاج الدین بنت العز نے جب سب لوگوں کو کھڑے دیکھا تو اس کی اخلاقیات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بیٹھا رہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سلطان بیبرس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ قاضی تاج الدین نے اٹھنے کی کوشش ترک کرتے ہوئے نشست سنبھالے رکھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس مختلف معاملات میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ عدالت کے ملازمین نے اسے کرسی پیش کرنا چاہیے، مگر سلطان بیبرس نے نرمی سے انہیں منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان رکن الدین بیبرس کے مقدمے کی باری آئی تو سلطان ملزمان کے حلقے میں جا بیٹھا۔ اس کے خلاف ایک قصبے کے افراد نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ سرکاری عہدیداروں نے ان کی زمین میں کنواں کھود دیا ہے، وہاں ارد گرد کا تمام حصہ ناقابل استعمال ہو کر رہ گیا ہے، وہاں ہر وقت پانی اور کیچڑ پھیلا رہتا ہے، کنواں کھودنے کے لیے ان سے اجازت بھی نہیں حاصل کی گئی تھی۔ قاضی تاج الدین نے سلطان رکن الدین بیبرس سے دریافت کیا کہ وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے چند سوالوں میں ان افراد سے متنازع جگہ کا حدود اربہ معلوم کیا۔ ضروری معلومات کے بعد سلطان بیبرس نے قاضی تاج الدین کے سامنے کنویں کی ضرورت کا ذکر کیا اور بینہ عدلہ پیش کیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے اس جگہ پر کنویں کے سیاق و سباق واضح کرتے ہوئے اس قدر بلیغ بیان دیا کہ وہ افراد بھی دنگ رہ گئے۔ انہیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ جیسے بیبرس انہی کے درمیان موجود رہتا ہو۔ قاضی تاج الدین نے تمام معاملہ سننے کے بعد شرعی حیثیت سے حاکم وقت کی ضرورت اور اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سلطان بیبرس کے حق میں دے دیا اور مدعا علیہ کو باقی زمین پر کنات کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ کنویں کے فاضل پانی کا کثیر فائدہ انہی کی زمینوں کو زیادہ ہوتا تھا اور کاشت بھی بڑھ گئی تھی۔ سلطان بیبرس نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں ذاتی ملکیت سے کچھ رقم بھی ادا کی تاکہ وہ اس فیصلے سے مایوس ناراض نہ ہوں۔ وہ افراد سلطان کی عنایت پا کر بے حد مسرور ہوئے اور کامل اطمینان سے واپس لوٹ گئے۔ سلطان رکن الدین بیبرس اس معاملے سے فارغ ہو کر واپس دربار کی جانب لوٹا۔ راستے میں اسے امیر فخر الدین لقمان مل گیا جو مقدمے کی اطلاع پا کر فکر مند ہو گیا تھا اور سلطان بیبرس کے پیچھے چلا آیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی صورت دیکھ کر اس نے عجلت میں معاملہ دریافت کیا تو سلطان بیبرس نے مسکرا کر اس کی بات ٹال دی۔ وہ دونوں عام آدمیوں کی طرح بازار میں چلتے ہوئے شاہی محل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے گرد کوئی سپاہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی حفاظتی دستے کا انتظام کیا گیا تھا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ بازار میں چلتے پھرنے والے بیشتر لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان ان کا سلطان موجود ہے۔ یہ سلطان بیبرس کا خاصہ تھا کہ اس نے اپنی نمود و نمائش کا کبھی اہتمام نہیں کیا اور نہ ہی بلا سبب لوگوں کو پریشان کیا۔ وہ چاہتا تو سابق سلطانوں کا طرز و نو زندگی اپنا سکتا تھا، مگر اسے شاہی محل میں گھٹ کر پابند زندگی گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ کھلی فضا میں زیادہ مسرت اور سکون محسوس کرتا۔ اس کا زیادہ وقت عموماً قاہرہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گزرتا تھا۔ اس طرح نہ صرف وہ اپنی طبیعت پر چھئی بے چینی کا تدارک کرتا رہتا بلکہ اسے اپنے گرد پھیلے ہوئے بے شمار معاملات کی خبر بھی رہتی۔ امیر لقمان سلطان رکن الدین بیبرس بولا، میں گزشتہ چند دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں، مگر ہر بار خود ہی اسے سوچ کر رد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ امیر فخر الدین لقمان نے تعجب سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھا۔ سلطان محترم، اگر آپ نے بندہ کو اس قابل سمجھ لیا ہے تو یقین جانیے کہ میں پوری دیانتداری سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ امیر فخر الدین لقمان نے مؤدب انداز میں جواب دیا، میں نے خطبہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوگا وہ اللہ رب العزت کے دین سے خارج تصور ہوگا۔ پچھلے دنوں کچھ فرصت میسر آئی
تو میں نے اپنا محاسبہ کیا تو یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوا۔ سلطان بیبرس نے جواباً کہا، سلطان محترم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو آج تک آپ میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی۔ امیر فخر الدین لقمان چونک کر ٹھڑک گیا۔ میں برائی کی بات نہیں کر رہا بلکہ اچھائی کی بات کر رہا ہوں، ایک اہم اچھائی جس سے میں ابھی تک محروم ہوں۔ سلطان بیبرس نے ہنس کر جواب دیا، سلطان محترم، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر اس میں قباحت والی کیا بات ہے؟ امیر فخر الدین لقمان کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں ابھی اس بکھیرے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میرے سامنے ابتر و پریشان بلاد اسلامیہ موجود ہیں۔ دشمنان اسلام چاروں جانب منہ کھولے کھڑے ہیں کہ انہیں کب موقع ملے اور وہ دھاوا بول دیں۔ سلطان محترم، میرے خیال میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں رہے گا۔ انہوں نے تمام ضروری امور کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے۔ بلاد اسلامیہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحبت اور ذمہ داری کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا یہ زیادہ موزوں نہیں رہے گا کہ آپ اس سلطنت کو ایک ایسا جانشین دیں جو آپ کے بعد آپ کی راہوں پر چل کر ملت اسلامیہ کی حفاظت کر سکے؟ امیر فخر الدین لقمان نے کہا، تم نے کسی قدر ہماری پریشانی کو کم کیا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے کہ تم میری ازدواجی زندگی کے قیام کی کوشش میں مصروف ہو جاؤ۔ لیکن یاد رہے کہ مجھے ملکہ عالیہ نہیں بلکہ ایک بیوی چاہیے۔ سلطان بیبرس نے مسکرا کر کہا، سلطان محترم کا حکم سر آنکھوں پر۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خاتون موجود ہے جسے رشتہ ازدواج میں باندھنا پسندیدگی کا مظہر ہو؟ امیر فخر الدین لقمان نے دریافت کیا، ہاں میری نظر میں ایک رشتہ موجود ہے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ کہیں سب کی نہ اٹھانا پڑے۔ سلطان محترم، ایسا کون بد نصیب ہوگا جو آپ کا زندگی بھر ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر نہ کرے؟ امیر فخر الدین لقمان حیرت سے بولا، فارس الدین اکتئی۔ سلطان بیبرس مختصراً بولا۔ امیر فخر الدین لقمان جواب سنتے ہی شاش کھڑا رہ گیا۔ چند لمحوں تک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی ہو۔ سلطان بیبرس کا کھلا اشارہ امیر فارس الدین اکتئی کی جوان سال بیٹی کی جانب تھا۔ امیر فخر الدین لقمان نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ اس نے سلطان رکن الدین بیبرس کو بھرپور انداز میں یقین دلایا کہ وہ اس رشتے کے لیے خود جائے گا اور امیر فارس الدین اکتئی کو راضی کرے گا۔ امیر لقمان، فارس الدین اکتئی کو اس رشتے کے لیے ہاں ہی کہنا ہوگی، سلطان بیبرس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ امیر فخر الدین لقمان کے قدم سلطان بیبرس کے لہجے پر رک گئے، جبکہ سلطان بیبرس آگے بڑھتا چلا گیا۔ امیر فخر الدین لقمان کے ذہن میں دمشق کا وہ دن گھوم رہا تھا جب ریاست حلب کے کچھ عمرا نے فارس الدین اکتئی کے علاء الدین لولو کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ذکر کیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں آندھیاں چلتی رہیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ فارس الدین اکتئی نے حقیقتاً کسی سرکشی کا ارتکاب کیا تھا؟ ایک چوبتا ہوا سوال اس کے لبوں پر مچل اٹھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ سلطان بیبرس نے اس تمام معاملے کی چھان بین خود کی تھی۔ ناظرین، فناجو خان اردو زرعی کھیل کے سلطان برکئی خان کے حکم پر قیام زرعی منگول دستوں کے ساتھ سمرقندی نواح سے گزر کر کہستان آیا تھا۔ وادی قفقاز کی لڑائی میں وہ شیخ کبیر الدین کے ساتھ ہی تھا۔ لڑائی کے خاتمے پر شیخ کبیر الدین اور برکئی خان کی مختصر سی ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے اپنے اپنے تحفظات سامنے رکھتے ہوئے کچھ نئے معاملے و معاہدے کیے۔ چونکہ وادی قفقاز کی لڑائی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی، اس لیے شیخ کبیر الدین نے برکئی خان کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ وہ مدد کے لیے بھیجے گئے منگول دستوں کو کہستان میں ہی ٹھہرا رہنے دے۔ برکئی خان نے اس کی دلجوئی کے لیے منگول دستوں کو وہیں تعینات کر دیا۔ فناجو خان کو ان دستوں پر مستقلاً سالار مامور کر دیا گیا۔ بھاری بھرکم فناجو خان کو دیکھ کر شیخ کبیر الدین نے کسی قدر بیزاری ظاہر کی۔ وہ اپنے تئیں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے افراد کا تقرر کیا گیا ہے جن کے جیسے کبھی ہی کل ضرور ہیں، مگر ان میں عسکری مہارت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ شیخ کبیر الدین نے اس خیال کے پیش نظر کسی طرح کا تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ سپاہی کمزور ہی صحیح تو کیا ہوا، حقیقت تو یہی ہے کہ برکئی خان جیسے مضبوط حکمران کی مکمل حمایت و تعاون اسے حاصل ہے جس کے ساتھ مل کر وہ ہلاکو خان سے اپنے ساتھیوں کا انتقام لے سکتا ہے۔ شیخ کبیر الدین اپنے حشیشی لشکر اور منگول دستوں کے ساتھ واپس کلال موت لوٹ آیا۔ منگول دستوں کو کلال موت کے نچلے حصے میں
صدر دروازے کے پہلو میں موجود بیرکوں میں ٹھہرایا گیا۔ سالار فناجو خان کو وہ اپنے ساتھ کلال موت کے بلئی حصے میں لے آیا۔